إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أما بعد فقد قال علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام أيها الناس يومكم هذا يوم يصاب فيه المحسنون ويكثر فيه المسيئون۔ سب سے پہلے ہم تمام عالم اسلام کو اور ملک کے باشندگان کو عید سعید کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور ملک اور پوری دنیا میں امن و امان کی دعا کرتے ہیں۔ یہ دن وہ دن ہے کہ جس دن عبادت گزاروں کا روزہ داروں کا خداوند عالم سے انعام لینے کا دن ہے۔ یہ دن ان کے لیے نہیں ہے کہ جنہوں نے ماہ رمضان میں بغیر روزہ رکھے بغیر عبادت کیے بس خالی رمضان عید کا دن آیا اور نئے کپڑے اپنے جسم پر مزین کر لیے، بلکہ یہ دن ان لوگوں کا دن ہے کہ جنہوں نے ماہ رمضان کی تمام تر صعوبتوں کے ساتھ روزے رکھے، عبادات الہیہ میں وقت کو گزارا، قرآن مجید کی تلاوت کی، تسبیح و تحلیل کی، نماز شب پڑھی۔ یہ ان کے انعام کا دن ہے۔ ظاہر ہے کہ مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، اے لوگو یہ وہ دن ہے جس میں نیک کام کرنے والوں کو اپنی نیکیوں کا ثواب ملے گا، اور جن لوگوں نے ماہ رمضان میں برائیاں انجام دی ہیں وہ گھاٹا اٹھائیں گے اور محروم رہیں گے۔ دوسری جگہ مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ دیکھو، ہر وہ دن جس دن گناہ نہ سرزد ہو وہ ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم شوال کے میں داخل ہو چکے ہیں، رمضان ہم سے چھوٹ چکا ہے، ہم نئے دن کی شروعات نئے طریقے سے کریں، ہم پچھلے اعمال کی بنیاد اعمال نہ دہرائیں اگر ہمارے رمضان سے پہلے گناہ زیادہ تھے، اس لیے کہ کوئی انسان کسی کو نہیں بتا سکتا کہ جو ہے کس کے گناہ کتنے ہیں۔ انسان خود سے سوال کرے کہ جو ہے کہ آیا ماہ رمضان گزرنے کے بعد ہم نے کیا پایا اور کیا کھویا۔ اس لیے کہ اگر ہم پچھلی زندگی پچھلی روش کے اوپر ہم قائم رہے تو ماہ رمضان میں داخل ہونے سے ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہم کو ملا ہے، بلکہ ماہ رمضان میں ہم نے جو عبادتیں کی، جو ریاضتیں کی، جو روزے رکھے، اگر ہم نے اپنی اصلاح کی، ہم نے وہ گناہ جو ہم سے سرزد ہو گئے تھے ان کی معافی مانگ لی ہے، مغفرت کر لی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ خداوند عالم غفور الرحیم ہے۔ رحمتوں کے دروازے ماہ رمضان میں کھلے رہتے ہیں،
تو خداوند عالم ہم کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم نئے دن کا آغاز ہم نئے طریقے سے کریں، ہم وہ معصیتیں، وہ گناہ ہم نہ دہرائیں، تبھی ہماری فلاح اور بہبود ہے، تبھی ہم کامیاب اور کامران ہیں۔ دوسرے قول میں امام فرماتے ہیں کہ انما هو عید لمن قبل اللہ صیامہ و شکرہ قیامہ وکل یوم لا یعصی اللہ فیہ فہو عید۔ آج حقیقی عید ہے اس شخص کے لیے جس کے روزے، نماز اور عبادات کو اللہ نے ماہ مبارک رمضان میں قبول کر لیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شوال کا پہلا دن، جسے عید ہم کہتے ہیں، آسمانی منادی ندا دیتا ہے کہ اے مومنو، اپنے تحفوں کی طرف دوڑ پڑو۔ اس کے بعد فرمایا کہ اے جابر، خدا کا تحفہ بادشاہوں اور حاکموں کے تحفے کے مانند نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد فرمایا کہ شوال کا پہلا دن الہی تحفوں کا دن ہے۔ لہذا آج کے دن ہم کو چاہیے کہ جو ہے کہ ہم نماز کے بعد اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں۔ اگر ہماری کسی سے تنازع چل رہا ہے، ہمارا جھگڑا چل رہا ہے، ہماری برائیاں چل رہی ہیں، تو ہم ان سے گلے ملیں اور گلے مل کے ایک دوسرے اپنے دلوں کو صاف کریں، تبھی ہم کامیاب اور کامران ہیں۔ اور اگر ہم نے وہ قدورتیں باقی رکھیں، وہی اعمال دہرائے جو رمضان سے پہلے تھے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ کہ ہمارا شمار محرومین میں سے ہوگا اور ہم نے رمضان سے کچھ نہیں پایا۔ لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ جو ہے کہ ہم مغفرت کرنے کے بعد ان گناہوں کی طرف واپس نہ ہوں جو گناہ ہم سے سرزد ہو گئے ہیں۔ ہم خداوند عالم کے انعام کو لپک کے لیں، اس سے فوائد حاصل کریں، اس لیے کہ یہ زندگی ہماری چند روزہ زندگی ہے، خوابی زندگی ہے۔ ابدی زندگی میں ہمیں جانا ہے، تو ظاہر ہے کہ جو ہے کہ جانا ہی جانا ہے ہر انسان کو، تو ابدی زندگی کے لیے ہم کو اپنے لیے انتظام کرنا چاہیے۔ مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اس دن کو قیامت کے دن سے بھی مثال دی ہے کہ دیکھو، جب تم 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد گھر کو واپس ہوتے ہو تو اسی طریقے سے کہ بکھر جاتے ہو، اسی طریقے سے قیامت کے دن اپنے اعمال کی بنیاد پر اپنی جگہ کی طرف جا رہے ہوگے اور بکھرے ہوئے ہوگے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اپنے گناہوں کی بوجھ کی وجہ سے سزا کے مستحق ہوں گے اور وہ جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے، اور بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو ہے کہ جن کے انعام کے عوض میں جنت نعیم حاصل ہوگی، وہی لوگ کامیاب اور کامران ہیں۔ لہذا آج کا دن جسے عید سعید کہا گیا ہے، کہ جس دن جناب امام حسین اور امام حسن علیہ السلام کے لیے جنت سے کپڑے آئے، ظاہر ہے کہ واقعات آپ حضرات کے سنے ہوئے ہیں۔ ایسے کریم اور ایسے عظیم رہنما کسی کے پاس نہیں ہیں کہ جتنے عظیم رہنما ہمارے پاس ہیں، کہ ان کے منہ سے نکلا ہوا لفظ قرآن بن جائے۔ ظاہر ہے کہ ان کا کیا ہوا عمل قرآن بن جائے۔ ایسے عظیم رہنما
نہ کسی کے پاس تھے، نہ کسی کے پاس ہیں، نہ ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آج ہمارے جو مراجع کرام ہیں، حقیقت ہے کہ جو ہے کہ ایسے قائدین جب امام پردے غیب میں ہیں، جو ہمارے سامنے ظاہر ہیں کہ جو ہے کہ ان کی مثال، جو ہمارے قائدین اس وقت کے ہیں، مراجع کرام ہیں، ان کی مثال جو ہے وہ نہیں ملتی، ان کا ثانی نہیں ملتا ہے۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ جو ہے کہ ہم اپنے مراجع کرام کی طرف کو جو انہوں نے جس طریقے سے بتایا ہے، جس کی ہم تقلید کرتے ہیں، اسی حساب سے ہم اعمال کو بجا لائیں اور تقوی الہی کو نہ چھوڑیں، اس لیے کہ تقوی ہی ہمارا جو ہے، جب ہم تقوی اختیار کریں گے تبھی ہم امام متقین کے چاہنے والوں میں سے شمار ہو سکتے ہیں۔ اور امام متقین ظاہر سی بات ہے کہ مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کو لقب ملا ہے، کیوں نہ ہو؟ تو ہم کو کہیں پر ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہے کہ ہم تشدد کر کے، لڑائی کر کے ہم شیعت کو بدنام کریں، ہمیں کوئی حق نہیں ہے، بلکہ ہم کو آج کے دن سے یہ شروعات کرنا چاہیے کہ یکجہتی، محبت، پیار، امن و امان، اس کے ذریعے سے ہم اپنے دن کا آغاز کریں، اور آگے کی زندگی میں ہم یہ خیال رکھ کے آگے کی زندگی گزاریں کہ جو ہے کہ ادھر، جیسا کہ مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ہم ادھر سے جا رہے ہیں، موت ادھر سے آ رہی ہے، موت ہمارے استقبال کے لیے مشتاق ہے، اور ہم ادھر سے جا رہے ہیں۔ ایک دن وہ واقعہ آتا ہے کہ جو ہے کہ ہمارا دونوں کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ہمارا دونوں کا تصادم ہو جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم موت کے شکنجے میں آ جاتے ہیں، اور چور چور مخدوش ہمیں ہی ہونا ہے۔ لہٰذا جب ہمیں معلوم ہے کہ ہم ایک دن موت کے منہ میں ہمیں جانا ہے، تو ظاہر ہے کہ جو ہے کہ ہم کو چاہیے کہ جو ہے کہ اپنے نیک اعمال میں ہم اضافہ کریں، پڑوسیوں کا ہم خیال رکھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم مستطیع ہیں، اللہ نے ہمیں دولت دے رکھی ہے، تو ہم بالکل کنارہ کش ہو جائیں، اس لیے کہ جو ہے کہ یہ جو ہماری جیب میں پیسہ رکھا ہوا ہے، جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس میں غربا کا حق ہے۔ اگر ہم ان غربا کے حقوق کو نہیں دیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہم خائن ہوں گے، ہم حق مارنے والے ہوں گے۔ لہٰذا ہم کو ان سب چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ پھر ہم گزارش کرتے ہیں تمام مومنین سے، تمام مومنات سے، کہ یہ دن جو عید سعید کا دن ہے، جسے ہم یوں اگر کہیں کہ یہ امامین کا دن ہے، حسنین کا دن ہے، اس دن کو ہم بہت ہی شائستگی سے منائیں، بھائی چارے سے منائیں، پیار و محبت سے منائیں، دل کی کدورتوں کو دور کریں، ہم ایک دوسرے سے گلے ملیں، بچوں کو ہم عیدی دیں۔ ظاہر سی بات ہے اس سے ہماری پیار اور محبت میں اضافہ ہوتا ہے، اور ہم سے رمضان سے پہلے جو گناہ سرزد ہو رہے تھے اس کی طرف ہم نہ پلٹیں، بلکہ ہم رمضان کے لطائف سے اور رمضان کی رحمتوں سے ہم فائدہ حاصل کریں، تبھی ہماری زندگی اور آخرت کامیاب اور کامران ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔